بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام۔ حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہاں سے بربادیوں بدحالیوں کے ڈیرے کہیں اور شفٹ ہو جائیں اور یہ ملک امن کا گہوارہ بن جائے، یہاں ترقی ہو، خوشحالی ہو اور یہاں ہر ایک کے روزگار کا بندوبست بھی ہو، یہاں سے مفلسی کہیں اور اٹھ جائے اور یہاں سے کرپشن کا بھی خاتمہ ہو جائے، یہاں دیانتداروں لوگوں کا بسیرا ہو اور دیانتدار افسران ہر عہدے پر آپ کو نظر آئیں۔ اللہ کرے ایسا ہو۔ یہ خواب تو بہت حسین ہے، مگر اس پر عمل درآمد ہو جائے تو کیا ہی سونے پہ سہاگا ہے۔ عزیزہ زالوی، کیا خبریں ہیں؟ آج پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس تھا، جس کے بارے میں مریم نواز نے بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری کیونکہ اس کے رکن نہیں ہے، اس لیے وہ شریک نہیں ہوئے۔ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے بھی پریس کانفرنس کی۔ اجلاس میں کئی فیصلے کیے گئے، جن میں سے کچھ میڈیا کو بتائے گئے اور کچھ چھپائے گئے۔ ہم آپ کو دونوں طرح کے فیصلوں سے آگاہ کریں گے، جو دکھائے گئے ہیں وہ بھی اور جو چھپائے گئے ہیں وہ بھی، اور یہ بھی بتائیں گے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے جو احتجاج ہے اس کے حوالے سے کیا حکمت عملی طے کی گئی، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر ایک لمبے احتجاج کا تجربہ رکھنے والی حکومت کے خلاف طلباء، ملازمین، اساتذہ اور دیگر طبقات فکر کے لوگ جو ہیں وہ سراپا احتجاج بن چکے ہیں۔ آج جہاں ایک طرف پمس کے ملازمین جو ہیں اور ڈاکٹروں نے میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ MTI آرڈیننس کے خلاف احتجاج کیا اور ڈی چوک تک پہنچ گئے، وہیں بارانی یونیورسٹی اور نومل یونیورسٹی کے باہر طلباء جو ہیں وہ سراپا احتجاج تھے اور وہ احتجاج کر رہے تھے۔ ان لوگوں کے کیا کیا مطالبات تھے اور کیا یہ ضروری ہو گیا ہے کہ جو آپ نے مطالبات منوانے ہوں تو آپ سڑکوں پر ہی آئیں، یا واقعی اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ سڑکوں پر آئے بغیر مطالبات مانے نہیں جاتے؟ دونوں پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور صحت کا ایک معاملہ جو ہے وزارت صحت سے متعلقہ اور صحت پالیسی سے متعلقہ، اس پالیسی کا بھی جائزہ لیں گے کہ جس میں بیرون ملک میں مقیم 8,000 سے زائد ہمارے میڈیکل کے طلباء جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں اور ان کا مستقبل تاریک کر دیا گیا ہے بیک جنبش قلم۔ وہ کیا کیا گیا ہے اور کیوں کیا گیا ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر آخری سیگمنٹ میں ہم بھارتی فوج، بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور جنگجو بھارتی میڈیا کے ناپاک گٹھ جوڑ کو بھی بے نقاب کریں گے اور امریکہ کی صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے، جہاں ٹرمپ کے حامی کھلے عام سراپا احتجاج ہیں اور خالی سراپا احتجاج نہیں ہیں، وہ اسلحہ لے کے پھر رہے ہیں۔ اس کا بھی جائزہ لیں گے اور یہ بھی پوچھیں گے مظہر برلاس صاحب سے کہ کیا پرامن انتقال اقتدار ممکن ہے یا خون خرابے کا خدشہ ہے۔ جی مظہر برلاس صاحب، آج اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس تھا اور اجلاس کے حوالے سے جہاں اور بہت ساری خبریں آئیں، وہاں ایک حکمت عملی یہ طے کی گئی ہے کہ کل کیا کرنا ہے وہ 19 تاریخ کو الیکشن کمیشن کے سامنے۔ دیکھیے، اس میں زیادہ تیاری جو ہے وہ نون لیگ نے کی ہے۔ نون لیگ راول پنڈی نے کئی اجلاس کیے ہیں صحیح، اور ان کے ورکرز کے بھی اجلاس ہوئے ہیں، تو اس شو میں زیادہ تر وہ کوشش ان کی یہ ہے کہ نون لیگ ڈومینیٹ کرے۔ صحیح۔ اب پی ڈی ایم، ویسے تو پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان کے ایجنڈے کو بری طرح رد کیا، خاص طور پر جو انہوں نے کے خلاف باتیں کی اور اداروں سے یہ کہا کہ وہ حکومت وقت کا ساتھ نہ دیں۔ اچھا، اب اس میں سوال یہ ہے کہ ادارے کسی سیاسی پارٹی کے تو ہوتے نہیں، وہ جو بھی حکومت ہو اس کا ساتھ انہوں نے دینا ہوتا ہے، وہ خواہ پولیس ہے، خواہ واپڈا ہے، خواہ IB ہے، خواہ ISI ہے یا فوج ہے، جو بھی ادارے ہیں تو حکومت وقت کے تابع ہوتے ہیں۔ بلا شبہ ظاہر ہے یہ مطالبہ سرے سے ہی غلط تھا کہ ادارے جو ہیں جی حکومت کو چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے وہ بغاوت پہ اکسا رہی تھی لوگوں کو، اکسا رہی تھی، سول نافرمانی پہ ٹھیک اکسا ہے؟ رہی تھی۔ تو یہ ایک طرح سے یہ آئین کی کھلی خلاف ورزی تھی، اس کو لوگوں نے رد کیا، اسی لیے ان کے بڑے بڑے جلسے نہیں ہو سکے۔ خاص طور پر ان کا لاہور میں بڑا شو فلاب گیا، اور بھی جگہوں پہ ایسے شو ان کے خراب گئے، ریلیاں بھی ان کی کوئی کامیاب نہیں ہو سکی۔
پھر یہ جو اپنی بات تھی اس پر قائم نہیں رہ سکے. مثلا انہوں نے بڑا زور و شور سے کہا تھا کہ ہم استعفے دیں گے، تاریخیں دیں، اور پہلے یہ کہا کہ دسمبر تک استعفے دے دیں گے، پھر 31 جنوری تک دے دیں گے. اب صورتحال یہ ہے الوی صاحب کہ یہ سب جماعتیں سینٹ کا الیکشن لڑنے جا رہی ہیں. جی اس بالکل کے لیے تیار ہو گئی ہیں. بالکل صحیح. نون لیگ بھی تیار ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی تو خیر پہلے سے ہی تیار تھی. ان کے پاس سندھ کی حکومت ہے، وہ کسی کے لیے حکومت کیوں اپنی گنوائیں. قربان کریں گے. بالکل صحیح. اب ایک نئی چال آئی ہے. نئی چال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی اندرونی میٹنگ میں ایک فیصلہ یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان کو سینیٹر بنوایا جائے. اچھا، اب یہ ہے کہ مولانا صاحب کے لیے بھی بڑا عجیب و غریب یہ مقام ہوگا کہ جس پارلیمنٹ کو وہ جعلی کہتے ہیں، جن اسمبلیوں کو وہ جعلی کہتے ہیں، ان کے ذریعے وہ سینیٹر بنیں گے. اس سے پہلے انہوں نے انہی اسمبلیوں کے ذریعے صدر بننے کی کوشش کی تھی، درست ہے. اس میں وہ ناکام ہوئے تھے. ان کا بیٹا انہی جعلی اسمبلیوں میں بیٹھا ہوا ہے، قومی اسمبلی کا رکن ہے. ان کا ایک بھائی سینٹ میں بیٹھا ہوا ہے. خاندانی سیاستیں ہیں نا. ان کا ایک بھائی خیبر پختونخوا میں قائد حزب اختلاف بنا بیٹھا ہے. تو ان جعلی اسمبلیوں میں سوائے مولانا فضل الرحمان کے ان کا پورا خاندان ہے. درست ہے. اب یا تو وہ ان سے استعفے دلوا دیتے، ان سے بھی نہیں دلوائے استعفے. اچھا، اسی جعلی اسمبلی میں میاں شہباز شریف صاحب حزب اختلاف کے قائد ہیں. پنجاب میں حمزہ شہباز جو ہیں وہ لیڈر ہیں اپوزیشن کے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی جو انہوں نے کوشش کی تھی اس کو لوگوں نے رد کیا. اچھا، یہی آج کے اجلاس میں بھی بالکل یہی ہے، جیسے کہ میں نے اپنے اوپننگ میں کہا کہ لوگوں کو وہ باتیں بھی بتائیں گے جو انہوں نے بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کی ہیں، اور وہ باتیں بھی جو انہوں نے چھپائی ہیں. ایک بات تو آپ نے بتا دی مولانا فضل الرحمان والی، اور یہ بھی کہ پہلے تھوڑا اشارہ آپ کر بھی چکے ہیں، میں چاہتا ہوں ضرور اس سے مزید ایلیبریٹ کریں کہ پہلے تو یہ اپنے اس وعدے سے مکر گئے، استعفے. اب انہوں نے باضابطہ طور پہ، ایک تو ہوتے ہیں نا مطلب میڈیا کے لوگ، ہم جو ہے اندر سے کوئی چھوٹی چڑیا، کوئی بڑی چڑیا، کوئی سورس، کوئی ذریعہ ڈھونڈ کے بات نکال. اب یہ طے ہو گیا ہے ان کا آپس میں کہ بھائی استعفوں والی بات تو مٹی ڈل گئی، اب الیکشن لڑنا ہے، سب نے لڑنا ہے. مولانا فضل الرحمان جن کو سب سے زیادہ غصہ ہے انہوں نے بھی لڑنا ہے، ان کے لوگوں نے بھی لڑنا ہے. اگلی بات سبحان اللہ. جی، ایک اور دانہ جو ڈالا گیا ہے مولانا صاحب کو. مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے دانہ ڈالا ہے پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں نے کہ سرکار ہم آپ کو صرف سینیٹر منتخب نہیں کروا رہے، ہم آپ کو چیئرمین سینٹ بنائیں گے. اچھا، اب جب چیئرمین سینٹ کی خوشی میں مولانا صاحب تو پھر کہتے ہیں چیئرمین سینٹ کا میرے پاس آفس آ جائے گا تو میں اس ملک کا چوتھا بڑا عہدیدار بن جاؤں گا، منصب حاصل ہو جائے گا، بالکل ایسے اور الوی صاحب کی غیر موجودگی میں صدر بھی بن جاؤں گا. وہ والا خواب بھی میرا پورا ہو جائے گا کہ چلو ہمیشہ نہیں تو 2 دن تے صدر ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن جس نے پہلے ان کو ہاتھ دکھایا استعفوں کے معاملے میں، وہی ان کو چیئرمین شپ پہ ہاتھ دکھائیں گے، یعنی پیپلز پارٹی ہاتھ دکھائے گی. ٹھیک. اور ان کا یہ خواب شاید پورا نہ ہو چیئرمین سینٹ بننے کا. لیکن ایک سوال ہے جو پبلک کرتی ہے، ہم سے بھی پوچھتی ہے، آپ بھی جاتے ہیں پبلک میں بھی، کہ جی یہ تو جعلی اسمبلیاں ہیں. فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں آپ جعلی اسمبلیوں سے سینیٹر بن رہے ہیں، اور آپ کہتے تھے استعفے دیں گے، وہ بھی نہیں دیے. آپ کہتے تھے ہم نے سینیٹر الیکشن نہیں لڑنا، وہ بھی لڑ رہے ہیں. آپ اداروں کے خلاف بھی باتیں کرتے، تو کیا آپ ادارے جانبدار نہیں رہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ادارے جانبدار نہیں ہوتے. ادارے تو اپنے حصے کا اپنے وقت کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں. ریاست کی مشینری کام کرتی ہے. جیسے اب آپ دیکھا نہیں امریکہ میں، اب ٹرمپ جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہ کبھی الزام، کبھی عدلیہ پہ، کبھی کسی پہ. تو یہ نہیں ہوتا. ادارے اپنی ریاست کے تحت چلتے ہیں، ریاستی مفادات کا خیال رکھتے ہوئے. اچھا، یعنی الفاظ دیگر اگر آسانی سے یہ کہا جائے تو یہ ہوگا
کہ اب پی ڈی ایم جو ہے پرانی تنخواہ پر ہی پرانی نوکری پہ بحال ہو گئی ہے. وہی کام کرے گی جو پہلے کرتی رہی تھی, وہی اسمبلیوں میں آئیں گے, الیکشن لڑیں گے, استعفے نہیں دیں گے. قوم کا, میڈیا کا, اپنے کارکنوں کا اتنا لمبا وقت برباد کرنے کے بعد آفٹر آل وہیں جہاں سے چلے تھے وہیں پہ کھڑے ہیں. دیکھیے ہماری ساری سیاسی پارٹیوں کے لوگ, اس میں کوئی, میں کسی کو نہیں کہتا کہ جماعت اسلامی ہے یا تحریک انصاف ہے یا مسلم لیگ ہے, کوئی بھی, ساری جماعتیں, ان کے لیڈران جھوٹ بولتے ہیں. اب جب آپ پتہ آپ لوگوں سے یہ بہت تنگ ہیں, الیکٹرانک میڈیا سے بہت تنگ ہے اور سوشل میڈیا سے تنگ ہے. کیوں؟ وہ ان کا سال پہلے کا کلپ, 2 سال پہلے کا, 6 سال پہلے کا لگا دیتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ شہباز شریف صاحب تو کہتے تھے میں آصف زرداری کو لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا اور لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, تو وہ تو نہیں گھسیٹے گے بلکہ الٹا ان کے پاؤں جا کے پڑ گئے. ایسے ہی ہے. اسی طرح زرداری صاحب کہتے تھے کہ اس ملک کے لیے اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ یہ نواز شریف ہے, اور اس کو لوہار تک کا بیٹا کہہ دیا تھا. اچھا اسی طرح بلاول بھٹو کی تقریریں ہیں, مولانا فضل الرحمان عمران خان کے حامی ہوا کرتے تھے, اکٹھی ان کی تقریریں, تصویریں. اور آپ نے دیکھا کہ وہ جب مشرف دور میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا وزیر اعظم کا, تو عمران خان کی حمایت ان کو حاصل تھی. اچھا پھر اسی طرح اے این پی کے ساتھ بھی وہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی بیٹھ گئے, اے این پی ایم کیو ایم کے ساتھ بھی. تو ان کے جو بیانات ہیں, اسی طرح عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو کہتے تھے بجلی کے بل زیادہ آئیں تو یہ قصوروار ہے, فلانا کام ہو جائے تو فلاں قصوروار ہے. ٹھیک ہے, حکمران قصوروار ہوتا ہے, لیکن جب حکومت میں آئے تو بیانات بدل دیے. اس لیے میں بڑے ادب سے کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے سیاستدان ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. انسان کو, ہاں جی 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 پلیز بات کر لیں. انسان کو گفتگو کرتے وقت 3 باتوں کا خیال کرنا چاہیے. پہلی یہ کہ کیا میں جو بولوں گا سچ بولوں گا, اگر اس میں پاس ہو جائے تو پھر وہ یہ سوچے کہ کیا اس وقت میرا یہ بات کرنا ضروری ہے. اگر اس کو جواب آ جائے ہاں میں کہ ضروری ہے, تو پھر اس کو تیسری بات سوچنی چاہیے کہ مجھے یہ بات تحمل سے, آہستگی سے اور مہربانی سے کرنی چاہیے. جی بالکل, یہ ہے کہ سلیقہ ہونا چاہیے. اور ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم صحیح سمجھتے ہیں جس بات سے مکرنا کہا جاتا ہے جی, سیاسی بات کی تھی جی, وہ تو سیاسی بات تھی. بات چیت کا سلسلہ جاری, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ان کی حکمت عملی پہ بات کر رہے تھے, اور ان کے بدلتے ہوئے فیصلوں پہ بھی بات ہو رہی تھی. ابھی ہمیں اگلے مرحلے کی طرف بڑھنا ہے, اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے کہ ایک کوئی سوچے سمجھے بغیر ہماری بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں بیک جنبش قلم ایک فیصلہ کرتے ہیں, کوئی کام نہیں کرتے, کوئی ہوم ورک نہیں کرتے, اور بالکل وہاں مقامی طور پر خود جا کے چیزوں کا جائزہ نہیں لیتے, اپنے اے سی والے اور ہیٹر والے کمروں میں بیٹھ کے, دفتروں میں بیٹھ کے ایک فیصلہ کر دیتے ہیں, اور یہ نہیں سوچتے کہ اس سے پاکستانی قوم کا یا پاکستان کے لوگوں کا یا پاکستان کی نئی نسل کا کتنا نقصان ہوگا. ایک یہی معاملہ ہوا جی مسر برلاس صاحب کہ ایک ہمارا فیصلہ کیا جناب پی ایم سی صاحبہ نے, یہ معرض وجود میں آنے کے بالکل جس دن یہ پیدا ہوئی ہے اس سے اگلے دن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دنیا بھر کی مختلف یونیورسٹیاں جہاں ہمارے میڈیکل کے طلبہ جو ہیں وہ جہاں پڑھ رہے ہیں, ان کو, ان یونیورسٹیز کو انہوں نے کہہ دیا یہ بلیک لسٹ ہیں, ان کی ڈگریاں پاکستان میں بالکل کوئی کارآمد نہیں. کسی سفارت خانے نے وہاں جا کے تکلیف نہیں کی, کسی وزارت صحت کے کارکن نے وہاں جا کے تکلیف نہیں کی کہ پتہ کرے, اور اس فیصلے سے, اس ایک فیصلے سے 8000 مستقبل کے ڈاکٹر جو ہیں ان کی زندگی برباد ہو گئی, ان کا مستقبل تاریک ہو گیا. گزارش یہ ہے کہ یہ پی ایم ڈی سی جو ہے, پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بچے باہر پڑھتے ہیں ان کے والدین خرچہ کر کے, بہت پیسے لگا کے, اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو ڈاکٹر بناتے ہیں.
مگر بدقسمتی سے یہ پی ایم ڈی سی جیسے جو ادارے بنے ہوئے ہیں، یہاں آ کے ان ڈاکٹرز کو پھر کوئی امتحان دینا پڑتا ہے، پھر لسٹوں میں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے۔ ادھر پاکستان میں آپ کبھی میڈیکل کے داخلوں کا اب جائزہ لیں، جو ہمارے زمانے میں ہوتا تھا وہ تو اور تھا نا، کہ ایف ایس سی میں آپ نے نمبر لے لیے اور آپ کا داخلہ ہو گیا۔ اب این ٹی ایس ٹیسٹ ہوتا ہے، فلانا ٹیسٹ ہوتا ہے، فلانا ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی آپ نمبر لے کر بھی داخلے سے محروم رہتے ہیں۔ کیونکہ ان ٹیسٹوں میں ان کمپنیوں میں بہت سارے لوگ انوالو ہیں جن کو وہ پیسہ تو ملتا یہ ہے آپ نے فیسوں کی صحیح مد میں۔ نشاندہی کی ہے، یہ بابوؤں نے ظلم کیا ہے، اور یہ بنانے والے کون تھے؟ پھر میں کہوں گا، پھر آپ کو غصہ آئے گا کہ یہ حضرت نواز شریف صاحب کی حکومت نے یہ ادارے جی بنائے۔ بالکل۔ اچھا، یہ موجودہ دور میں بھی کچھ چیزیں ہوئی ہیں، اور ہمارے ساتھ کرغزستان میں ایک ایسے طالب علم جو ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں، ان کو ہم نے ٹیلی فون لائن پہ ساتھ لیا ہے، اسکائپ پہ، ڈاکٹر ارباز ارشد صاحب۔ ڈاکٹر ارباز ارشد، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میں ڈاکٹر ارباز، یہ کرغزستان، مجھے بتائیے کہ یہ اوریجنلی یہ معاملہ کیا ہے، یہ کیسے ہوا، کس طرح 8,000 میڈیکل کے طلباء کا مستقبل تاریک کیا گیا؟ سر یہ معاملہ ایسا ہوا ہے کہ میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ ہم یہاں پر پی ایم ڈی سی کے کرائٹیریا پر آئے تھے، جس سے پی ایم سی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو پی ایم سی 1 اکتوبر کو آئی ہے، اور پی ایم سی نے 2 اکتوبر کو ایک پریس کانفرنس ریلیز کی جس میں انہوں نے کرغزستان کی تمام یونیورسٹیز کو بلیک لسٹ کر دیا، اور یہاں پر آج تک نہ ہی پی ایم سی کا کوئی ڈیلیگیشن آیا، نہ ہی پی ایم ڈی سی کا کوئی ڈیلیگیشن آیا، نہ ہی پاکستانی ایمبیسی کی طرف سے کوئی یہاں پر کوئی ڈیلیگیشن آیا، نہ ہی کسی نے آ کر کوئی اسیسمنٹ کیا، نہ ہی کبھی کوئی وزٹ کیا ہے۔ تو انہوں نے بنا سوچے سمجھے، بنا اسیسمنٹ کیے، بنا وزٹ کیے کرغزستان کی تمام یونیورسٹیز کو، جو کہ 17 یونیورسٹیز ہیں، انہیں بلیک لسٹ کر دیا۔ اب یہاں پر 8,000 سے زیادہ ہم پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں جن کا فیوچر اس وقت داؤ پر لگا ہوا ہے، اور اس کا جو ہے کوئی ذاتی طور پر کسی قسم کی کوئی جو ہے یہاں پر اسیسمنٹ نہیں کی گئی۔ اچھا، ان کی کوئی کسی طرح کی ایکسیسمنٹ نہیں کی گئی، اور اچانک ایک ایسا فیصلہ کر دیا گیا جس سے آپ لوگ بری طرح متاثر ہوئے ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ اب آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ سر انہوں نے ابھی جو ہے ایک پالیسی بنائی ہے، اس کے مطابق انہوں نے ہمیں 2 آپشن دیے ہیں۔ پہلا آپشن انہوں نے یہ دیا کہ آپ لوگ پاکستان آئیں، پاکستان آ کر اپنے جو ہے ایم بی بی ایس کو فردر آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ 1,20,00,000 جس کی فیس ہے پاکستان میڈیکل کالجز کی، یا تو آپ وہ جو ہے افورڈ کر کے، اور ایک انہوں نے ٹیسٹ رکھا ہے کہ جو اس کو کلیئر کرے گا 65% اس کے مارکس ہوں گے، اور 1,20,00,000 کے ساتھ جو ہے آپ لوگ اس کو فردر کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ فرسٹ آپشن یہ تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا، اگر ہم اتنے لینڈ لاٹ ہوتے تو ہم کرغزستان کا رخ کبھی بھی نہ کرتے۔ تو اب یہاں پر جو ہمارے پاس جو آپشنز ہیں وہ یورپ کی طرف ہیں، تو ہم وہاں پہ ان کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا، انہوں نے 3 یونیورسٹیز کو گرین لسٹ کر دی ہے کرغزستان کی، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ انہیں کس کرائٹیریا پر انہوں نے گرین لسٹ کیا ہے۔ اب ہم 8,000 سے زیادہ پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں اور 3 یونیورسٹیز ہیں، ہم کیسے جو ہے اس میں مائگریشن کروا سکتے ہیں، جبکہ ایک یونیورسٹی کے پاس جو سیٹس ہوتی ہے وہ ایک سیمیسٹر میں 200 to 400 سیٹس ہوتی ہے، تو ہم 8,000 اسٹوڈنٹس وہاں پر کیسے جو ہے وہ مائگریٹ کر ٹھیک سکتے ہو ہیں؟ گیا، ایک جملے میں یہ بتا دیجیے آپ چاہتے کیا ہیں، کہ کیا ہونا چاہیے جس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے؟ سر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو جائز طریقہ کار ہے کہ آپ لوگ آئیں، ہماری یونیورسٹیز کو وزٹ کریں، ہماری یونیورسٹیز کی اسیسمنٹ کریں، اور ہماری یونیورسٹیز کو گرین لسٹ کریں، کیونکہ ہم اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں، ہماری فیملی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے۔ ہم 8,000 سے زیادہ پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں جن کا فیوچر اس وقت داؤ پر لگا ہوا ہے۔ چلیں، بہت شکریہ ارباز جی۔ مظہر برلا صاحب، آپ نے وہ بات سن لی ان کی اپنی زبانی، کہ دیکھیے کیسے فیصلہ ہوا، اور یہ اکتوبر میں ہوا ہے جناب، یہ پچھلے سال اسی موجودہ گورنمنٹ کا کام ہے یہ۔ دیکھیں، بالکل موجودہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ اس بچے کی 2 باتیں بڑی دل کو لگیں۔ ایک تو اس نے کہا کہ ہمیں 1,20,00,000 خرچہ کرنا پڑے گا۔ اب یہ پڑھنے گئے ہیں، اس حکومت کے دور میں نہیں پڑھنے گئے۔ جی، یہاں پہ ایجوکیشن مہنگی کی سابق حکمرانوں نے، اور اس میں پنجاب کے جو حکمران ہیں نا وہ شامل تھے۔ اس بچے کے دل سے یہ دعا نکل رہی تھی کہ ککھ نہ رہے تہاڈا حکمرانوں، آپ نے ایجوکیشن بھی اتنی مہنگی کر دی۔ علی رضا علوی صاحب ہمارے دور میں بچے ڈاکٹر بھی بنتے تھے، انجینئر بھی بنتے تھے، پڑھتے تھے لوگ، لیکن فیسیں نہیں ہوتی تھیں اتنی زیادہ، معمولی فیسیں ہوتی تھی۔ سرکاری میڈیکل کالج ہوتے تھے،
सरकारी स्कूल होते थे, खुले ग्राउंड होते थे, लेबार्ट्रियाँ होती थीं। अब जब से आप लोगों ने एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दिया है, खैर से 2-2 कमरों में यूनिवर्सिटियाँ बना दी हैं। आज मुझे एक खातून का फ़ोन आया कि वो उसकी बच्ची का इम्तहान नहीं ले रहे थे, किसी स्कूल में है, तो उन्होंने कहा 65,000 जमा कराओ तो बच्ची इम्तहान में बैठ सकती है, वरना हम इसका नाम खारिज कर देंगे। वो खातून मेरे साथ फ़ोन पे रो रही थी। अब मैं क्या क्या कह सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। इन हुक्मरानों ने, ये आलमोस्ट सारे एक जैसे ही हैं, इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने लोगों को रोटी से महरूम किया, इन्होंने सेहत से महरूम किया, एजुकेशन से महरूम किया। अब इनके वालिदैन भी परेशान हैं। 8,000 बच्चे हैं, पाकिस्तानी हैं, हमारी धरती के, हमारे प्यारे हैं, हमारे लाल हैं। ऐसे ही। अच्छा, पिछली हुकूमत की महंगाई से, महंगी तालीम से तंग आके तो चले गए, लेकिन इनकी एक उम्मीद थी, इनके माँ बाप ने जिस तरह भी इनको भेजा, चाहे किसी माँ ने जेवर भेजा, चाहे किसी बाप ने ओवर टाइम लगा के भेजा, चाहे किसी ने ज़मीन बेची, चाहे किसी ने दुकान बेची, बच्चों को भेज दिया। तवक्को थी बच्चे MBBS करके जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो पाकिस्तान में खिदमत करेंगे, काम करेंगे, तो चले वो पैसे रिकवर हो जाएंगे। अब इस मौजूदा हुकूमत ने PMDC को चेंज करके PMC बनाया, और उसने एक दिन उसका नोटिफिकेशन हुआ, अगले दिन उन्होंने कहा नहीं, ये सारी किर्गिज़स्तान की यूनिवर्सिटियां फार हैं। किसी ने तकलीफ ही नहीं की जाके चेक करे, जैसे वो बच्चा बता रहा है। ये जो बाबू हैं आपके, ये बाबुओं का फैसला है ना। ऐसे ही ये बाबू इधर सेक्रेटेरिएट में आप चले जाएं, हज़ारों की तादाद में है, करते कुछ नहीं। आपकी बिजली का बिल, आपकी गैस का बिल, सारा दिन AC ऑन रहते हैं, सारा दिन हीटर ऑन रहते हैं मौसम के हिसाब से, कोई पब्लिक का फ़ायदा नहीं हो रहा। मुझे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने बताया, उसने कहा सर ये सिस्टम फेल हो गया, ये हज़ारों बंदा इधर सेक्रेटेरिएट में आता है मुलाजम, और हम डिलीवर करने में नाकाम हो गए। एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने कहा, दुखी दिल से कहा। मैंने कहा यार ये लोग अक्सर ब्यूरोक्रेट देहातों से पढ़ने आए, तो हमारे ज़माने में एक शेर बड़ा मशहूर था कि ये जब ओहदों पे बैठ जाते हैं तो किस तरह पुराना वक़्त भूल जाते हैं कि शहर में आके पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। तो माएँ तो हमेशा जेवरात बेच के, कुर्बानियाँ दे के, वालिद कुर्बानी देता है, बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन ये जो हमारे बाबू हैं, जो इंग्लैंड से इम्प्रेस हैं, अमेरिका से इम्प्रेस हैं, अपनी धरती के साथ ये जुल्म कर रहे हैं। कोई अपने फूलों जैसे बच्चों के साथ, चांद जैसे टुकड़ों के साथ, अपने लालों के साथ, अपनी धरती के जवानों के साथ ये जुल्म करता है जो ये कर रहे हैं। रियासतें अपने शहरियों के भले का सोचते हैं, कोई फैसला करते हुए सोचते हैं इससे नुकसान। और इसी तरह एक हमारी वज़ीर आज़म से ये गुजारिश है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप तो हमें बताते थे कि आप इंसाफ करेंगे, आप तो हमें कहते थे लोगों का ख्याल रखेंगे, तो इन बच्चों का तो ख्याल करो। ये जिन्होंने फैसला किया लटकाओ उल्टा, क्यों नहीं लटकाते? वो जिन्होंने फैसला किया वो उनके बहुत करीबी लोग हैं, कहाँ लटकाएंगे? करीबी भी हूं तो लटका दे, मैं भी जानता हूँ। क्यों नहीं लटकाते? और पेशावर में ये तजर्बा कर चुके हैं पिछली गवर्नमेंट में, और ये इसी तरह इसी शोबे वज़ीर आज़म का सगा भाई भी हो तो उसको लटकाना चाहिए। हाँ, ये मेरी धरती के बच्चों के खिलाफ फैसला हुआ है, देखना चाहिए। ऐसे ही है, चाहे कोई भाई हो, चाहे कोई कजन हो, कोई कुछ भी हो, उसका हमारी धरती के खिलाफ फैसला हुआ है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल। और सेम यही मामला हुआ, जो डॉक्टर हैं और जो बाकी मेडिकल के मुतालिका लोग हैं वो पिम से निकले और डी चौक तक आए और एहतजाज करते रहे और कहते हैं कोई मेहरबानी करो हमारे ऊपर। इसी तरह साथ सड़कों पे हैं। तलबा की बात फिर आगे करते हो, यूनिवर्सिटी का मामला सुने। आज़ाद कश्मीर में बड़ा हम आती थी हवाएं कि ठीक है, पिछले हफ्ते वहाँ फारूक हैदर साहब की हुकूमत ने लाठी चार्ज किया असातिज़ा पे। यार दुनिया के मुल्क जो हैं वहाँ अदालतों में जज खड़े हो जाते हैं, उस्ताद आए। यूरोप में किसी ब्यूरोक्रेट का इतना प्रोटोकॉल नहीं होता जितना उस्ताद का एहतराम होता है।
دنیا نے تو استاد کے قدموں کو ہاتھ لگا کر قدموں کو چھو کر سیکھا ہے، دنیا بلند ہوئی ہے۔ دیکھیے یہ جو اسکندر اعظم تھا یہ کہتا تھا کہ میرے ماں باپ مجھے زمین پر لائے اور میرا استاد مجھے آسمان پر لے گیا۔ اساتذہ تو روحانی باپ ہوتے ہیں، جی بالکل روحانی والدین ہیں، صحیح۔ مگر ہمارے یہاں بدقسمتی اگین یہ بابو الٹا، یہ بابو جو فیصلہ کرتے ہیں اساتذہ کے خلاف، کبھی ڈاکٹرز کے خلاف، کبھی انجینئرز کے خلاف، ہر شعبے کے خلاف، میڈیا کے خلاف، کبھی کسی کے خلاف، اور بچوں کی ایجوکیشن کے دشمن پیسے پکڑتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ جو بالکل بند کمروں میں بیٹھے اور وی این سے خالی، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں، جہاں جگہ ملی بھیج دیا گیا، اور کوئی تجربہ نہیں ہوتا، کوئی وی این نہیں ہوتا، اور فیصلوں میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا نقصان ہوں گے اور اس کے کیا فوائد ہوں گے، بس فیصلہ کیا اور بھیج دیا۔ جو نیچے سے ایک کلرک نے درخواست لکھی، ایک چیز بنائی، ایک نوٹ پٹ اپ کیا، اس پہ سائن کیا اور وہ چل سو چل، یہی ہمارا سسٹم ہے، اور اسی کی وجہ سے تباہی ہو رہی ہے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ان احتجاجوں کی بات ہو رہی تھی، جو معاملات جو ہیں لوگوں میں جو بے چینی ہے، جو اضطراب ہے، پمس کے جو سٹاف ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، ان کی بات کی گئی۔ نوبل یونیورسٹی کے سامنے بھی آئے طلبہ نے بھرپور قسم کا ایک احتجاجی مظاہرہ کیا، اور اس احتجاجی مظاہرے میں شریک طلبہ، اس کے علاوہ ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی جو ہے بارانی یونیورسٹی، اس کے سامنے بھی طلبہ نے مظاہرہ کیا، اور کئی جگہوں پہ مظاہرے ہوئے، اور ان کا کہنا یہ تھا مظہر ورلاس صاحب کہ بھائی آن لائن پڑھایا ہے، آن لائن ٹیسٹ لے لو، اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرو۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ 3 بار ڈیٹ شیٹ تبدیل کی گئی ہے، یہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح ہے جی، آن لائن پڑھایا، آن لائن ٹیسٹ لے لو، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیے ڈیٹ شیٹ بھی تبدیل 3 دفعہ کی گئی۔ اب ایک اور مسئلہ بھی ہے، یہ پھر فیسوں کی بات آ گئی۔ یہ کیوں بلا کے ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں، آن لائن کیوں نہیں لیتے؟ جی ہاں، آن لائن علم اگر تقسیم ہو سکتا ہے تو پیپر بھی ہو جانے چاہیے نا، وہی مال پانی کا مسئلہ ہے نا سارا۔ کہتے ہیں جی فیس جمع کراؤ تو بچے یا بچی نو ٹیسٹ بیٹھ دیں گے، نہیں تو نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آج کل ان کالجوں یونیورسٹیوں والوں نے چھریاں نکالی ہوئی ہیں اور چھرے پکڑ کے ہاتھ میں کہتے ہیں کڈو فیس۔ یعنی پاکستان کے تعلیمی ادارے جس طرح صحت کے کچھ جس طرح پرائیویٹ ہسپتال ہیں، اسی طرح تعلیمی ادارے بھی بچر ہاؤسز بن چکے ہیں والدین کے لیے۔ نمبر 2، حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار ابھی تو کورونا کا موسم ختم نہیں ہوا، دنیا میں لوگ مر رہے ہیں اس بیماری سے، آپ کیوں بزد ہیں اسکول کالج کھولنے پہ؟ بھئی فیس کا موقع دینا ہے، جیسے پہلے کھول کے 2-4 مہینہ ڈیڑھ کھول کے پہلے موقع دیا، وہ پچھلی ریکوری ہو گئی کرایا، اور ابھی پھر ریکوری ہو گئی۔ میں نے پتہ کرایا کہ یہ معاملہ کیوں حکومت بزد ہے کہ اسکول کالج کھولے جائیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا مافیا ہے انہوں نے وزیر صاحبان کی جان کھائی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہوگا۔ صحیح ہے، بالکل، کہ جناب والا اسکول کالج کھولو، اسکول کالج کھولو۔ چلے ہم نے اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے جناب۔ بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جو پلوامہ والا جعلی کام ہوا، فالس فلیگ آپریشن، اس پہ کل دفتر خارجہ نے بھی بات کی ہے، دنیا کے سامنے بانڈا پھوٹ گیا ہے، اور جو گٹھ جوڑ ہے بھارتی میڈیا کا، بھارتی فوج کا اور بھارتی ایجنسیوں کا، ایک ناپاک قسم کا گٹھ جوڑ، وہ بھی بے نقاب ہو چکا ہے دنیا میں۔ دیکھیے بھارت کا یہی پرانا شیوا ہے۔ وہ سوامی جی نے کب بات کی پلوامہ کی، آپ کو پتہ جو بمبئی میں اٹیکس ہوئے تھے وہ بھی راہ نے کروائے، جو سمجھوتا ایکسپریس پہ دھماکے ہوئے وہ بھی بعد میں تحقیقات، انڈین اداروں کی تحقیقاتی رپورٹ آئی، میں کوئی اپنے ادارے کی بات نہیں کر رہا، درست ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ انڈیا ملوث ہے۔ اچھا، انڈین پارلیمنٹ پر جو حملہ ہوا اس میں بھی انڈین ملوث پائے گئے،
تو یہ ان کا پرانا شیوا اور ہے. بھی بھارتی ریپبلک ٹی وی کا وہ جو ہے وہ اینکر چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں، اس نے ثبوت بھی دے دیے ہیں کہ یہ سارے خود ہی جناب ایسا کیا جا رہا ہے. اب گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی ایک بات کی مودی کے حوالے سے، اب مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے. کچھ جوتشیوں کا یہ کہنا ہے، ہندوؤں کا، کہ مودی کو قتل کر دیا جائے گا اور ملبہ پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش ہوگی. یہ ان کا جو پرانا شیوا ہے اس پہ وہ عمل کریں گے. ٹھیک ہے جی. صحیح ہے. اب دیکھیے اندرا گاندھی قتل ہوئی تو وہ ان کے سکھ باڈی گارڈز نے کیا. صحیح ہے. راجیو کا مرڈر کہیں اور ہو گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے ISI ہے. ایسے فلاں چلیں ہے، وہ ان کی وہ عادت الزامات ہے. لگاتے اگلی خبر کی طرف بھی ہمیں بڑھنا ہے. امریکہ، یہ آپ نے تشدد کی، انتہا پسندی کی بات کی. امریکہ میں بھی ہم بہت تشدد دیکھ رہے ہیں. ٹرمپ کے حامی تو کہتے ہیں کہ پچھلے 2-4 دنوں میں، ہفتے ڈیڑھ میں اتنا اسلحہ خریدا گیا ہے کہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ماضی کے. دیکھیے ایک تو الیکشن سے پہلے ٹرمپ نے اپنے حامیوں میں اسلحہ بانٹا تھا، اس کے حامی تیار ہیں فسادات کرنے کے لیے. اب امریکی، پچھلے ہفتے ہم نے وہاں ان کا لیٹر جو تھا اس پہ بات کی تھی کہ تمام فورسز کو، ان کے جوائنٹ چیف سٹاف جو ہے چیئرمین، انہوں نے لیٹر لکھا ہے. اس پہ ان کی 6 افواج کے سربراہوں کے دستخط موجود ہیں کہ بھائی چوکس رہو، حالات کو کنٹرول کرنا ہے. اس وقت امریکہ کی تمام ریاستوں میں اور تمام شہروں میں فوج گشت کر رہی ہے. یہ جو واشنگٹن ہے ان کا دارالخلافہ، وہ فوجی چھاؤنی کا منظر پیش کر رہا ہے اور کوئی سہولیات بھی نہیں ہیں. فوجی ایسے برآمدوں میں لیٹ کے نیند پوری کر رہے ہیں. یہ جو تھا نا کہ بڑی ہے جی، تو امریکہ کا نظام برباد ہو رہا ہے، امریکہ ڈوب رہا ہے. امریکہ ڈوب رہا ہے، امریکہ کا نظام برباد ہو رہا ہے، اور امریکہ کی انتہا پسندی جو ہے کھل کے سامنے آ گئی ہے. اور امریکہ کے چہرے پہ جو نقاب پڑا ہوا تھا وہ الٹنے میں ٹرمپ نے بڑا کردار ادا کیا ہے. آج اتنا ہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.